خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، مدارس اجاڑ اور ویران ہونے لگے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے قاضی صاحب سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مدارس اور علماء کی طرف عوام کا رجحان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اس بات کا جواب اگلے سال دوں گا۔ تو خلیفہ تڑپ کر بولا کہ سوال اب اور جواب ایک سال کے بعد؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب میں کم سے کم ایک سال لگ جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اگلی عید بھی آ گئی۔ عید کی نماز قاضی صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ عوام اور خواص سبھی عید کے دن عیدگاہ پہنچ گئے، مگر قاضی صاحب تشریف نہیں لائے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے سرکاری نمائندے پہنچے، مگر قاضی صاحب نے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تو سرکاری نمائندے بڑے پریشان ہوئے کہ اگر آج قاضی صاحب نہ گئے تو ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے بڑا اصرار کیا، بڑی منت و سماجت کی۔ آخر کار اتنے اصرار کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ میں پیدل چل کر نہیں جاؤں گا، بلکہ پالکی میں سوار ہو کر کے جاؤں گا، اور پالکی بھی خلیفہ ہارون رشید خود اٹھانے کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر سرکاری وزراء اور نمائندے حیران رہ گئے کہ یہ کیسا غیر معقول مطالبہ ہے، مگر قاضی صاحب اپنے مطالبے پر، اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ آخر کار مجبوراً خلیفہ کو اطلاع دی گئی۔ خلیفہ بھی علم سے دوستی اور علماء سے محبت رکھنے والا ایک انسان تھا، خود چل کر گیا اور قاضی صاحب کو اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے کر آیا۔ آخر کار قاضی صاحب نے عید کی نماز پڑھائی۔ عید کی نماز کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے اور قاضی صاحب بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خلیفہ ہارون رشید پھر سے قاضی صاحب کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ قاضی صاحب، مدارس میں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، بٹھانے کے لیے چٹائیاں بھی کم پڑ گئی ہیں، اور وزراء اور اراکین سلطنت کے بچے بھی چٹائیوں پر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ خلیفہ صاحب، آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچ گیا۔ تو خلیفہ بولے کہ کون سا سوال اور کون سا جواب؟ قاضی صاحب بولے، آپ نے ایک سال پہلے کہا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ مدارس میں طلبہ کیوں نہیں آتے، لوگ علماء کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ تو خلیفہ بولے، پھر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے صرف ایک بار صاحب علم امام کو عزت دی تو مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے اتنے آ گئے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی۔ اگر اسی طرح علم اور علماء کی عزت کرو گے، تبھی لوگ علم کی طرف بھی آئیں گے، تبھی لوگ علماء سے محبت بھی کریں گے۔ میرا عزیز دوستو، یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا میں نہیں جانتا، لیکن اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ جب تک ہم علم کے وارثوں کی عزت نہیں کریں گے اور ناچنے والوں کو معذرت کے ساتھ ہیرو اور ہیروئن کہہ کر پکاریں گے، تو ملک میں گویے، میراثی، بھانڈ، ناچنے والے یہ تو سب پیدا ہو سکتے ہیں، مگر کوئی غزالی، کوئی رازی، کوئی خالد بن ولید، کوئی ٹیپو سلطان، کوئی امام بخاری، امام مسلم پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے یہ بات تو پلٹ آئیں اپنے ماضی کی طرف، اپنے روشن مستقبل کی طرف۔ ہمارا ماضی تابناک علم سے ہے، ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر تعلیم میں ہے، تقدس میں ہے، حیا اور عفت و پاک دامنی اور غیرت و حمیت میں ہے۔ اپنے اصلی ہیرو کو پہچانیں، ان کی قدر کر لیں، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔